لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذیشان اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں کو وہاں تک ایکسیس حاصل ہے وہ لوگ وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں جا سکتا، اس کی تاب نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شاید ہی کوئی جانتا ہو یا انہیں دیکھا ہو، کیونکہ یہ چپ چاپ صدیوں سے اپنا کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں فرشتہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کیونکہ ان کا دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے جن کے پاس روضہ رسول کی چابیاں ہیں، جو اندر جا کر صفائی بھی کر سکتے ہیں اور جو سالوں سے یہ مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس داستان کو آگے بڑھائیں، آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور کیونکہ ہم روضہ رسول اس پاک ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم آپ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کی خدمت میں ہم ایک درود پاک کا ہدیہ ضرور پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہدیہ کے بعد شروع کرتے ہیں وہ کہانی کہ روضہ رسول کی خدمت میں کون لوگ شامل ہیں، جو لوگ دنیا کی نظر سے اوجھل ہیں، جو دنیا اور مافیا سے بے خبر ہیں اور صدیوں سے نسل در نسل جن کے پاس یہ انتظام منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سعادت جن کو حاصل ہے، کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کی سرکاری نیوز ویب سائٹ العربیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے 100 سالہ خادم کا انٹرویو شائع کیا۔ ان کا نام شیخ ابراہیم آغا ہے اور انہوں نے اپنی 1 صدی پر مشتمل زندگی کا بیشتر بڑا حصہ اسی مبارک کام میں گزارا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا انتظام و اہتمام ان کے پاس ہی۔ دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ شیخ ابراہیم آغا جو ہیں وہ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں تو یہ کہنا قطعی غلط نہ ہوگا، اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ شیخ آغا کی نوکری دنیا کی سب سے بہترین نوکری ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ شیخ آغا بذات خود اسے ایک نوکری نہیں، سعادت اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ العربیہ.net کو انٹرویو دیتے ہوئے شیخ نے یہ کہا کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی ایک خاص مقصد لے کر مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ ان کی زندگی کا صرف یہ ایک ہی مقصد تھا کہ وہ گنبد خضرا کے سائے میں اپنی ساری زندگی وقف کر دیں۔ یہی وہ چاہت تھی کہ جو انہیں حبشہ سے مدینہ کھینچ لائی۔ تب سے لے کر آج تک وہ حجرہ مبارک کی خدمت پر مامور ہیں اور ایک 100 سال کی عمر ہونے کے باوجود ان کے ولولے، ان کی چاہت میں، جوش میں ابھی تک کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ پہلی مرتبہ مدینہ آئے تو انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر جب ان کو حجرہ مبارک کی سعادت حاصل ہوئی، حجرہ مبارک کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی تو وہ سب کچھ بھلا بیٹھے اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا کہ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے گھر اور روضہ رسول کے درمیان کا ایریا صرف ریاض الجنہ کا ایریا ہے، یعنی یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے جو ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق مسجد نبوی میں موجود ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روضہ رسول کی خدمت کے لیے یہاں یہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ 7 آغا اور بھی ہیں۔ دوستو، آغا ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب جناب، رسپیکٹ کے ٹائٹل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوستو، یہ آج کل کی بات نہیں بلکہ خلافت عثمانیہ سے ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کو آغا کے ٹائٹل سے پکارا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا، اور یہی ٹائٹل سعودی عربیہ میں بھی رائج ہو گیا اور آج تک اسی خطاب سے پکارا جاتا ہے آغا کو۔ دوستو، مدینہ منورہ جانا اور روضہ اقدس پر حاضری دینا ہم میں سے ہر ایک اہل ایمان کی دل کی سچی تڑپ ہے، لیکن سوچئے کہ اگر کسی کو یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی گنبد خضرا کے سائے میں اپنی زندگی گزار دے،
روزہ رسول کا خادم بن کر، یعنی اس کی صفائی ستھرائی، انتظام و احترام کا ذمہ دار قرار دیا جائے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کو شیخ ابراہیم کی طرح ایک اور خادم کے بارے میں بتاتے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی سے لے کر اپنا بڑھاپے تک کی عمر جو ہے وہ وقف کر دی روزہ رسول کی خدمت میں، اس جگہ کی صفائی ستھرائی کے لیے۔ ان کا نام بختودہ ہے۔ دوستو، بابا بختودہ جو ہیں وہ 35 سال سے روزہ رسول کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب بڑھاپے کی وجہ سے انہیں سعودی عرب حکومت کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، اور اس کے بدلے یعنی گریجویٹی کے طور پر، جیسے ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو لاکھوں درہم کا جو وظیفہ ہے وہ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ اپنی آخری سانس تک روزہ رسول کی خدمت میں رہوں گا، صرف موت ہی مجھے اس خدمت سے الگ کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اور کوئی چیز بھی نہیں مجھے اس خدمت سے، روزہ رسول کی خدمت سے الگ نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہی تھے وہ خدام جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے تھے، اور مدینہ منورہ جانا اور روزہ رسول کی سعادت حاصل کرنا، ان کو دیکھنا، یہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری ہر دلی خواہش کو، ہر سچی نیک تمنا کو پوری کرے، اور اللہ ہمیں روزہ رسول کو دیکھنے کے، دیدار کرنے کی سعادت ضرور حاصل فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ساتھ رہیے، بنے رہیے، اس لائیو ویڈیو کو لائک کریں، ہماری ویڈیو پہ کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر زندگی نے تھوڑی سی مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔